آج میڈیٹیشن کا 8واں ہفتہ جس میں آج ہم ایک نیا میڈیٹیشن مراقبہ سیکھیں گے، جانیں گے، دیکھیں گے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ تین درجات پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ایک درجہ یا تل جس کو ہم نفس کہتے ہیں، دوسرا درجہ یا تل جس کو ہم دل کہتے ہیں، اور تیسرا جس کو ہم روح کہتے ہیں۔ روح کے تل پر پیدا ہونے والا بچہ اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ترین ہوتا ہے، لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے، اپنی زندگی میں بھی ترقی کرتا ہے، اور اس کی زندگی سے، اس کی ذات سے لوگ فیضیابی پاتے ہیں۔ دوسری طرف نفس کے تل سے پیدا ہونے والا بچہ جو دماغ کے تل پر ہوتا ہے پوری طرح سے، جس کو میں واضح طور پر یہ کہہ دوں کہ وہ ناقص عقل لے کر پیدا ہوتا ہے، اس میں ابھی فہم نہیں ہوتا، وہ زندگی میں تو ترقی کر لیتا ہے لیکن اس کی ذات سے لوگ فیضیابی نہیں بلکہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ پریشانی کا باعث بنتا ہے اس دنیا کے لیے۔ اور یہ مشاہدہ آج لوگ اور ایک ماں باپ اپنی زندگی میں کر ہی رہے ہیں۔ اور ایک درمیانی مقام آتا ہے دل کا مقام، تو اس کی زندگی دونوں تل کی طرف ہوتی ہے، کبھی وہ روحانیت کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی وہ نفسانیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو آج کا جو مراقبہ ہے، میڈیٹیشن ہے، وہ یہ ہے کہ نفس کے تل یا دل کے تل پر جو بھی انسان آج موجود ہے، اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام انسان کو کس طرح پتہ چلے کہ وہ کون سے تل پر ہے؟ تو اسے چاہیے کہ وہ کسی صوفی ڈاکٹر سے جو ہے رابطہ قائم کرے، کسی جو ہے صوفی دوا خانے میں جائے اور صوفی ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرے، وہ آپ کو بتائیں گے، ان کے پاس وقت گزارنا ہوگا، وہ آپ کو بتائیں گے۔ کیونکہ یہ باطنی معاملات ہے۔ تو آج کا بیان کا ٹائٹل یہی ہے کہ روح کے تل پر کس طرح جو ہے پہنچا جا سکتا ہے، روح کے درجے پر کس طرح اترا جا سکتا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کے وجود کے اندر جو نظام بنایا وہ یہی ہے کہ نفس، دل اور روح کا مقام ہے۔ یہ اس طرح سمجھے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ تین چینل جو ہے ریلے ہو رہے ہیں آپ کے اندر سے۔ ایک نفسانی چینل ہے،
ایک قلبی چینل ہے اور ایک روحانی چینل ہے. روحانی چینل پر ایک الگ دنیا ہے جہاں پر ایک الگ نظارے ہیں، الگ نظارے وہاں پہ ریلے ہو رہے ہیں. ایک نفسانی دنیا ہے جس میں حتی الامکان 99.99% آج جو ہے اسی میں مبتلا ہے. وہ دن رات اس کو دیکھ ہی رہا ہے، اس کو محسوس ہی کر رہا ہے، وہ اسی میں ہی ہے. اور ایک درمیانی مقام آتا ہے، دل کا مقام، جہاں اس کے اندر فرشتوں والی صفت، رحمانی صفت کبھی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے شر والی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ زندگی بھر اسی میں ڈولتا رہتا ہے. اور اس مقام سے بھی وہ واقف ہے، لیکن روحانی تل سے ابھی وہ واقف نہیں، وہ روحانی کیفیت سے ابھی واقف نہیں، وہ روحانی لطائف سے ابھی واقف نہیں، وہ وہاں کے منظروں سے ابھی واقف نہیں. ابھی تک اس کی زندگی کا چینل ابھی تک ٹیلی کاسٹ نہیں ہوا، اس چینل سے ابھی تک جو ہے اس کا تار اس چینل سے نہیں جڑا، کیونکہ ابھی اس کا تار نفس اور دل سے جڑا ہوا ہے. تو نفس اور دل کی دنیا میں جو بھی ریلے ہو رہا ہے، جو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، وہ اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور اسی کو حقیقت سمجھ رہا ہے. تو آج کا میڈیٹیشن مراقبہ اسی ٹاپک پر رکھا گیا ہے کہ ایک انسان روح کے تل کو کس طرح سمجھ کر اس میں آ سکے، اس میں اتر سکے. تو اللہ نے 3 موڈ بنائے ہیں، اور تیسرا جو اعلیٰ اولا جو موڈ ہے، چینل ہے، اس کا نام ہے روحانی تل. تو روحانی تل پر کس طرح اترا جا سکتا ہے، اس کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے. تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، بنا پیر کامل کے آپ قلب کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے، تو روح کے مقام کو سمجھنا تو دور کی کوڑی ہے. تو پہلے یہ نوٹ کے طور پر سمجھ لے، کیونکہ یہ جتنے بھی بیانات ہے یہ نصاب تصوف ہے. کیا ہے یہ؟ نصاب تصوف ہے. یہ صوفیزم کے چیپٹرز ہے. جو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ تعلیمات ان لوگوں کے لیے ہے. تو پہلے اس کو ذہن نشین کر لے اچھے سے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ سوال کرتا ہے کیا بیعت لینا، مرید بننا فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ ازرو شریعت نہ فرض ہے نہ واجب ہے. کیا ہے؟ نہ فرض ہے نہ واجب ہے. تو یہ کس کا کام ہے؟ تو یہ طالب مولا کی راہ ہے. کیا ہے؟ تو جو طالب مولا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے لیے عین فرض ہے. کیا ہے؟ اس کے لیے بیعت ہونا کیا ہے؟ عین فرض ہے. کس کے لیے؟ طالب مولا کے لیے. طالب دنیا کے لیے نہیں، طالب عقبہ کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ طالب مولا کے لیے. یہ عین فرض ہے. کیا ہے؟ ازرو طریقت بتا رہا ہوں میں، یہ عین فرض ہے. کیا؟ کہ کسی صاحب نسبت سے، کسی پیر طریقت سے، کسی روح کے تل والے سے اپنی نسبت کو جوڑ لینا، اس کی روح سے اپنی روح کو جوڑ لینا. تو یہ نسبت ہے، اور یہ عین فرض ہے طالب مولا کے لیے، کیونکہ بنا پیر کامل کے وہ کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا. ایک 7ویں صدی کے اندر ایک مشہور فلسفر گزرے ہیں چائنا سے، جن کا نام ہے لوسو یا لی تزو. لوسو کہہ لو یا لی تزو کہہ لو یا لوسو کہہ لو، جو تلفظ آپ کو پروناؤنس کرنا ہے کر لو. ایک مشہور جو ہے فلسفر گزرے ہیں چائنا کے اندر 7ویں صدی کے اندر. تو آپ بہت بڑے فلسفر گزرے ہیں. آپ کی خانقاہ کے اندر کافی لوگ آتے تھے، آپ سے جو ہے روحانی فیض حاصل کیا. کئی وقت کے بعد آپ جو ہے چائنا سے، تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ چائنا سے سفر کر کے آپ انڈیا میں نیپال کی طرف آئے. تو بولتے ہیں کہ آپ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی ذہانت
آپ کی عقل مندی، آپ کا فہم، آپ کی دانشوری اتنی مشہور تھی اس دور میں کہ اپنے وقت کا بادشاہ آپ کے بارے میں جب سنا تو اس کو بھی تجسس پیدا ہوئی کہ یہ وہ کون شخص ہے لوسو، مجھے اس سے ملنا ہے۔ تو وہ سمراٹ بادشاہ کیا تھا؟ وہ سمراٹ تھا، شہنشاہ تھا اپنے وقت کا۔ وہ اس کو حاجت ہوئی کہ لوسو سے ملوں میں، تو وہ جو ہے کسی سے پوچھتا ہے کہ لوسو کا پتہ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں وہ رہتا ہے۔ تو لوسو سے ملنے کے لیے وہ بادشاہ نکل پڑا۔ راستے میں کئی لوگ اس سے ملتے ہیں تو وہ اس سے اس کی ذہانت کے بارے میں پوچھتا ہے، اس کے انٹیلیجنس کے بارے میں پوچھتا ہے، اس کے فہم کے بارے میں پوچھتا ہے۔ کیا واقعی بولے آپ نے بھی بولے کیا آپ نے مشاہدہ کیا ہے، کیا کبھی آپ کی اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو بولے بے شک ہوئی ہے، بولے ایسا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں ملا کبھی اس سے۔ تو اس کے اندر اور تجسس پیدا ہوتا ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اس سے ملنا ہے۔ تو یہ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ بولے ایک جھوپڑی ہے، اور جھوپڑی کے باہر جو ہے ایک کھیت ہے، کھیت کے اندر جو ہے ایک کسان جو ہے کھیتی باڑی کو پانی دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ کھیت کے اندر پانی دے رہا ہے۔ تو وہ بادشاہ جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ لیتوزو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں ہوں۔ بادشاہ حیران پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ بادشاہ نے ایک اپنی خیالات کا پل جو ہے تعمیر کیا تھا کہ وہ اگر انٹیلیجنٹ ہے، لاکھوں لوگ اس سے فیض یابی حاصل کر رہے ہیں، تو وہ کوئی پڑھا لکھا انسان ہوگا۔ تو بادشاہ کا تصور وہیں جو ہے ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ جو ہے کھیت میں پانی دے رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب بادشاہ کو اپنی خانقاہ میں لے کر جاتا ہے کہ میں ایک کسان بھی ہوں اور میں ہی لوتس ہوں، تو کہیے کیا کس وجہ سے آپ آئے؟ تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ میں نے آپ کا نام بہت سنا ہے۔ تو ان کے کئی جو ہے مریدین لیتوزو کے بیٹھے ہوئے تھے، تو بادشاہ کے سامنے وہ ایک امتحان لیتا ہے اپنے مریدوں کا۔ وہ کہتا ہے کہ میں کچھ سوالات پوچھوں گا، اس کے جوابات آپ کو لکھنا ہے۔ تو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے منظر کو، تو اس نے کچھ سوالات کہا اور ان کے مریدین کو کاغذ اور قلم لانے کو کہا تھا، اور کہا کہ اس کے جوابات کو لکھ دو۔ تو تمام مریدین نے جوابات کو لکھا، اور ایک کے بعد ایک مرید کو اپنے پاس بلاتا اور وہ جوابات کو پڑھتا۔ تو پہلا مرید آتا ہے تو وہ جواب پڑھتا ہے، اس کو پھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ دوسرا مرید آتا ہے، جواب کو پھاڑتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ تیسرا مرید آتا ہے، جواب کو دیکھتا ہے، پھاڑتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ تو بادشاہ یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہے۔ تو بادشاہ اس سے لوتسو سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو لوتسو کہتا ہے، پہلے مرید کو بلاتا ہے اور اس کی نابی کی طرف ہاتھ رکھتا ہے۔ کدھر رکھتا ہے؟ نابی کی طرف، ناف کی طرف۔ کس کی طرف؟ ناف کی طرف۔ انگلش میں ناول کہتے ہیں، ناول، ناف، جس کو ناف سے 2 انچ نیچے، نابی کا مقام، جس کو مولادھار چکر بھی کہتے ہیں ہندی میں۔ کیا کہتے ہیں؟ مولادھار چکر۔ اسی کو جو ہے ہم لوگ سیکس پوائنٹ بھی کہتے ہیں، مولادھار چکر بھی کہتے ہیں۔ اسی کو جو ہے ہم لوگ ناول کے 2 انچ نیچے پوائنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں اس نے انگلی رکھا تو دیکھا کہ وہاں کوئی حرکت نہیں۔ پھر دوسرے مرید کو بلاتا ہے اور وہاں انگلی رکھتا ہے، دیکھا کوئی حرکت نہیں۔ تیسرے مرید کو بلاتا ہے، یہاں انگلی رکھتا ہے، دیکھا کہ کوئی حرکت نہیں۔ تو وہ خلاصہ کرتا ہے، کون؟ لیتوزو، بادشاہ کو، کہ یہ جتنے مریدین ہیں مجھ سے تعلیم تو لے رہے تھے، لیکن ابھی یہ دماغ کے تل پر ہے، یہ ابھی نفس کے تل پر ہے۔ یہ جتنے بھی جوابات انہوں نے لکھے، یہ جتنے بھی جوابات انہوں نے لکھا ہے، یہ دماغ کے تل سے لکھا ہے، دماغ کی سطح سے لکھا ہے، جس کا تعلق نفس سے ہے، جس کا تعلق نفس سے ہے، اور نفس کا تعلق خواہشات سے ہے، ڈیزائر سے ہے، اس کا تعلق روح سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جتنے بھی جوابات ہیں یہ کہاں سے نکل کر آ رہے؟ تو یہ ان کے دماغ سے نکل کر آ رہے، جو ناقص ہے ابھی۔ کیا ہے؟ ابھی ناقص ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے تو کیا آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ کافی سال گزرنے کے بعد بادشاہ کو وہ پھر جو ہے دعوت دیتا ہے کہ بولے آپ میرے پاس آئیے، بیٹھیے، کچھ سال رہیے میرے پاس۔ تو وہ مریدوں کو تعلیم دینا شروع کرتا ہے۔ تو ایک وقت ایک مرید کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ میں سوال کروں گا، اس کا جواب لکھنا ہوگا۔ تو بولے کاغذ اور قلم کو لے کر آ۔ تو وہ مرید جو ہے ایسے ہی آ جاتا ہے۔ تو وہ لوتسو پوچھتا ہے کہ تو نے کاغذ اور قلم کیوں نہیں لایا؟ تو وہ مرید جواب دیتا ہے کہ حضور آپ کے جوابات کے لیے بولے میں خود جو ہے مشاہد ہوں۔ کیا ہوں؟ میں خود شاہد ہوں، بولے
بولے میں ہی جواب ہوں. کیا ہوں؟ آپ کے سوال کا میں خود جواب ہوں. بولے مجھے کسی کاغذ اور قلم کی ضرورت نہیں. تو بادشاہ وہاں سے سمجھ جاتا ہے اس کی ذہانت کو، اس کے فہم کو، کہ یہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ زندگی میں جس کو ہم علم کہہ رہے ہیں، زندگی میں جس کو ہم علم لدونی کہہ رہے ہیں، زندگی میں جس کو ہم خضری علم کہہ رہے ہیں، اولیاء کرام کے سینے میں جو راز بن کر موجود ہے، جو علم ہم کہہ رہے ہیں، ہم نالج کی بات نہیں کر رہے، ہم ادھار علم کی بات نہیں کر رہے، بلکہ صحیح معنی میں جس کو علم کہتے ہیں، صحیح معنی میں جس کو فہم کہتے ہیں، جس عقل کے پیچھے فہم کام کرتا ہے. کیا کام کرتا ہے؟ جس عقل کے پیچھے فہم کام کرتا ہے، اس کی عقل جو ہے عقل کامل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وہ سمجھ کامل ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کی سمجھ نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں کہ میں خود جواب ہوں. تو وہ وہیں پر جو اس کو نواز دیتا ہے لوتسو. وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اپنی منزل کو پا گیا. یعنی کس کو پا گیا؟ روحانیت کے تل کو پا گیا. تو لوتسو کا یہ ماننا تھا کہ اگر ایک انسان روحانیت کے تل پر ہے تو یہ خبر کیسے ہو کہ وہ روحانیت کے تل پر ہے. تو وہ جو ہے نابی کے پاس جو ہے انگلی لگا کر جو ہے چیک کرتا تھا، ٹچ کرتا تھا کہ یہاں کچھ حرکت ہے یا نہیں. اور یہی بات ایک پیدا ہونے والا بچہ جو ابھی ماں کے ناف کے مقام سے ابھی باہر آیا ہے، کہاں سے جڑا ہوا تھا؟ وہ نابی کے مقام سے جڑا ہوا تھا. اور اتنا یاد رکھنا، نابی کے اندر ہی اس کی جان پوشیدہ تھی. کیا تھی؟ اور ابھی بھی کیا ہے؟ تو تمہاری جان نابی میں ہی پوشیدہ ہے. تو لیتزو کا یہ ایک پیمانہ تھا ناپنے کا مریدوں کا کہ یہ کون سے تل پر ہے. تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ ابھی دل کے تل پر ہے یا نفس کے تل پر ہے. ابھی اس کو اور جو ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہے صحبت میں رہنے کی ضرورت ہے، اور جو ہے مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ اس طرح جو ہے روحانیت کے تل کا پیمانہ لگاتا تھا لوتسو. اور پیدا ہونے والے بچے کا آپ دیکھ لیجئے آپ کہ جب آپ نابی پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ وہیں سے جو ہے سانس لیتے ہیں. ان کی نابی اوپر نیچے ہوتے ہوئے ملے گی، حرکت کرتی ہوئی ملے گی، ٹک 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 چلتی ہوئی ملے گی. نابی کیا ملے گی؟ ٹک 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 چلتی ہوئی ملے گی بچے پیدا ہونے والے بچے کی. کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ اسی تل سے آیا ہے، وہ اسی روحانیت کے مقام سے آیا ہے، وہ عالم ارواح سے آیا. کہاں سے آیا بچہ؟ ابھی نقطہ پیش کر رہا ہوں میں. کہاں سے آیا ابھی وہ بچہ؟ عالم ارواح سے. ابھی جو ہے عالم ناسوت میں قدم رکھا اس نے. تو ابھی جو ہے ابھی قدم رکھا ہے. تو ابھی جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا تو آہستہ آہستہ وہ جو ہے دماغ کے تل پر آئے گا. کہاں آئے گا؟ آہستہ آہستہ دماغ کے تل پر آئے گا. اور یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اور یہ ایک نظام قدرت ہے. اس کو بھی سمجھنا ہوگا ساتھ ساتھ، کیونکہ ہمارے بس میں کچھ نہیں. یہ قدرت ہے جو کام کر رہی ہے. جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر شعور بیدار ہوتا ہے. تو وہ شعور کیا ہوتا ہے؟ وہ عقل ہی ہوتی ہے. تو دماغ کا ایک تل ہوتا ہے جہاں پر وہ انرجی ایکٹیویٹ ہونے لگتی ہے. لیکن ایک جو بچہ ہوتا ہے پیدا ہونے والا، وہ ابھی معصوم ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں سوچتا. کیا نہیں ہوتا؟ وہ ہر سوچ سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے، مبرہ ہوتا ہے. ایک پیدا ہونے والا بچہ وہ کچھ نہیں سوچتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ روحانیت کے تل پر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور اس کی نابی کے طرف کیا ہوتا ہے؟ 2 انگل نیچے ٹک 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 ہوتا ہے. اور اس کائنات میں ہر انسان، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنا والا، اگر وہ انسان ہے تو ایک بات دھیان رکھنا کہ جب ایک عام انسان، چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ رات میں اللہ کا ذکر کر کے سوتا ہو، چاہے وہ رات میں رام رام جپ کر سوتا ہو، چاہے وہ جو ہے اپنے گاڈ کا تصور کر کے سوتا ہو، یا جو بھی بائبل، توریت، انجیل، قرآن، بھگوت گیتا پڑھ کر سوتا ہو، کوئی بھی چینٹنگ کرتا ہو رات میں سونے کے بعد، ہر انسان کے ساتھ قدرت کاملہ ہے. ایک ایسا مقام آتا ہے نیند کے اندر. کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جب اس کی ناف سے سانس جاری ہو جاتی ہے. کیا جاری ہو جاتی ہے؟ ناف سے. وہی مقام پر آ جاتا ہے اور وہیں پر پتہ لگتا ہے کہ وہ ڈیپ سلیپ میں ہے. کیا ہے؟ وہ انسان ڈیپ سلیپ میں ہے.
جس طرح سے ایک انسان خواب دیکھ رہا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیا پیمانہ ہے؟ تو اس کی جو ہے پلکیں آپ دیکھو گے کہ جنبش کرے گی، حرکت کرے گی پلکیں، اور اگر حرکت کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان خواب دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے جب ایک عام انسان حالت نیند کے اندر، گہری نیند جس کو ہم ڈیپ سلیپ کہتے ہیں، ایک ایسا مقام آتا ہے جس کو ہم نصف موت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے اس کو کیا فرمایا؟ نصف موت۔ اس لیے تو کیا فرماتے ہیں دین اسلام کے اندر کہ مرنے کے بعد آپ کی روح قبض ہو جاتی ہے، پھر فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے وہ روح کو لوٹا دیتا ہے، اور انسان کیا ہوتا ہے؟ صبح میں آنکھیں کھلتا ہے، یعنی نیا جنم ہوتا ہے اس کا۔ ہر دن کیا ہے اس کے لیے؟ نیا جنم ہی ہے۔ ہر رات کیا ہے اس کے لیے؟ موت ہی ہے۔ تو گہری نیند کیا ہے؟ تو موت ہے۔ نقطہ دے رہا ہوں میں، گہری نیند کیا ہے؟ موت ہے، اور جہاں سویرا ہے وہ اجالا ہے، وہ زندگی ہے، وہ حیات ہے۔ تو جہاں اندر سے بیدار ہو گئے آپ، تو آپ کیا ہو گئے؟ تو قائم ہو گئے، حیات پا گئے۔ آپ کیا پا گئے؟ آب حیات کا چشمہ پینا ہے تو اندر سے جاگنا ہوگا، اور اگر ہمیشہ کے لیے سونا ہے، ہاں ہمیشہ کے لیے سونا ہے تو موت کا مزہ چکنا ہوگا۔ تو اس اشارے کو بھی سمجھتے ہوئے چلیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ ڈیپ سلیپ میں چلے جاتے ہیں تو یہ نابی کے مقام پر آپ خود بخود آ جاتے ہیں، لیکن وہ جو مقام ہوتا ہے وہ انکانشیس میں ہوتا ہے، لا شعوری کے اندر ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ لا شعوری کے اندر وہ مقام ہوتا ہے آپ کو خبر نہیں ہوتی اس کی۔ لیکن یہی جو میڈیٹیشن، مراقبہ، آپ جو ہے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس مقام کو جو ہے محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا عمل کرنا ہے؟ اس میڈیٹیشن کے لیے کیا طریقہ بتایا جا رہا ہے؟ تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے یہ میڈیٹیشن چاہے آپ بیٹھ کے کیجئے چاہے لیٹ کے کیجئے، جس کو جیسا جم رہا ہے وہ اس میڈیٹیشن کو کر سکتا ہے، چاہے بیٹھ کر چاہے لیٹ کر۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لیں، اپنے پیر و مرشد کا تصور کریں، اور تصور کرنے کے بعد وہ یہ مراقبے کو کر سکتا ہے۔ وہ مراقبہ کرنے کے لیے اس کو پورا دھیان جو ہے اپنی نابی کے 2 انچ نیچے، جس کو ناول پوائنٹ کہتے ہیں، مولادھار چکر، سیکس پوائنٹ، جہاں پر آپ کی انرجی جمع ہوتی ہے۔ ایک جوان انسان وہاں پر حرارت محسوس کرتا ہے، حرکت محسوس کرتا ہے، تو وہ اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے کہ یہی حرکت ہوتی ہے، اور یہی روحانیت کا جو ہے ایک مرکز ہے، ایک روح کے تل کا مرکز ہے۔ کیونکہ حالت مراقبے میں یہیں سے جو ہے ایک تار جو ہے نکلتا ہے، اسی مقام سے حالت مراقبے کے اندر۔ تو وہاں پر ناک سے سانسیں نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی؟ انسان وہ سینے سے، چھاتی سے سانس نہیں لیتا، نہ ناک سے سانسیں جاری ہوتی ہے۔ وہ کہاں سے جاری ہو جاتی ہے سانس؟ اس کا تعلق کہاں سے جڑ جاتا ہے؟ جہاں اس کی جان ہے اس کا تعلق وہاں سے جڑ جاتا ہے، جہاں اصل اس کی روحانیت ہے وہاں سے جڑ جاتا ہے تعلق حالت مراقبے کے اندر۔ تو اس مراقبے میں کرنا کیا ہے؟ تو آپ کو پورا دھیان اپنی نابی کی طرف رکھنا ہے، پورا دھیان نابی کی طرف رکھنا ہے، پوری باڈی کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہے۔ شروع میں آپ گہری سانس لے سکتے ہیں۔ کیا لے سکتے ہیں شروع میں؟ آپ گہری سانس جتنی گہری لے سکتے ہیں لے لیجئے، جتنی گہری ہو سکتا ہے لے لیجئے۔ پھر اس کا سانس کو جو ہے نا آہستہ 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 چھوڑ دینا ہے۔ جو آپ گہری سانس شروع میں لے رہے ہیں، آہستہ آہستہ اس سانس کے احساس کو بھی چھوڑ دینا ہے، اور پورا دھیان نابی کی طرف لانا ہے۔ پورا دھیان کہاں لانا ہے؟ آپ کو نابی کی طرف لانا ہے۔ گہری سانس لینا ہے، گہری سانس چھوڑنا ہے، آہستہ آہستہ یہ جو سانس کا پیٹرن ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، اور پورا دھیان نابی کی طرف رکھنا ہے، پورا دھیان نابی کی طرف رکھنا ہے، پورا دھیان ناول کی طرف رکھنا ہے، نابی کی طرف۔ بس یہ جو ہے مراقبہ کرتے 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 4 مہینہ اگر یہ مراقبہ کیا جائے تو آپ کو واقعی میں پتہ چلے گا کہ روحانیت کا تل کسے کہتے ہیں۔ اور جب تک آپ مشاہدہ نہیں کرو گے تب تک آپ کے لیے یہ جو علم ہے یہ نالج بن کر رہ جائے گی۔ اور نالج کیا ہے؟ ایک ادھار ہے، ادھاری علم ہے، اور ادھاری علم کچھ 2 کوڑی کا ہے۔
تو اس علم کو کیا کرنا ہے؟ اپنا بنانے کے لیے مشاہدہ کرنا ہوگا، پریکٹیکل کرنا ہوگا، اور یہ پریکٹیکل آج بتایا گیا آپ کو کہ اپنے روح کے تل پر کس طرح سے جو ہے مقام کیا جائے یا اترا جائے، روح کے تل پر کس طرح پہنچا جائے. تو آج کے میڈیٹیشن کا یہ جو ہے موضوع تھا. اب یہ جو تل ہے اسی کا نام روحانیت ہے. کیا ہے؟ اسی کو ہم روحانیت کہتے ہیں. اب یہ روحانیت میں آنے کے بعد آپ کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ تو آپ جسم کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ہلکا ہو جاتا ہے. وہاں نہ کوئی سوچ ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، ایک دم ہلکا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جسم چھوڑ دیتے ہیں آپ. جس طرح نیند میں آپ کی روح ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، اسی طرح سے اس مراقبے میں آپ کی روح ڈسکنیکٹ ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ ڈسکنیکٹ ہو سکتی ہے جسم سے. ایک تار نکل سکتا ہے نابی سے، جس کو ہم لطیف جسم کہتے ہیں. وہ جو جسم سامنے ہوتا ہے وہ کون سا جسم ہوتا ہے؟ لطیف جسم ہوتا ہے. تو بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روحانیت کا تل ہے، یہ جو موڈ ہے، یہ جو چینل ہے، پھر یہاں جو ٹیلی کاسٹ ہوگا وہ اس وقت نظر آئے گا، یعنی روح سفر میں نکل جائے گی. لیکن اس تل کے لیے محنت کرنا ہوگا. 4 مہینہ جو ہے پریکٹس کرنا ہوگا. 4 مہینہ، کم سے کم 4 مہینہ مسلسل پریکٹس کرنا ہوگا اس کو. تب جا کر جو ہے اس کا مشاہدہ آپ کو عطا ہوگا، حاصل ہوگا. اب اس کے اندر ایک بات اہم یہ ہے کہ جب آپ کے دماغ پر اسٹریس آتا ہے، جب آپ کے اندر فکریں بڑھ جاتی ہے، جب آپ کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ڈر. تو یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں: اسٹریس، فکر اور اسٹریس. کیونکہ فکر بڑھے گی تو اسٹریس بڑھے گا، اور فکر بڑھے گی تو ڈر بھی بڑھے گا. تو یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ کی دنیا میں ایسی ہے جو آپ کو نابی سے فوراً دماغ کے تل پر لے کر آ جاتے. کہاں لے کر آ جاتے ہیں اس بچے کو؟ نابی سے دماغ کے تل پر. اس لیے میں نے پچھلے بیانات میں بھی کہا ہے کہ بچوں کو ڈراؤ مت. کیا مت کرو؟ ڈراؤ مت، کیونکہ وہ ابھی روحانیت کے تل پر ہے. اگر جیسے ہی تم ڈراؤ گے ان کے اوپر پریشر آئے گا. پریشر آتے ساتھ کیا ہوگا معلوم ہے؟ وہ اپنا چینل بدل لیں گے. کیا کریں گے وہ بچے؟ چینل بدل جائے گا وہ. تو اس چینل کو بدلنے مت دو بچوں کے لیے خاص طور سے. تو یہ ماں باپ کے لیے ایک تاکید ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ولی اللہ کون ہے؟ تو ولی اللہ وہ ہے جو لا خوف ہے. کیا ہے ولی کی پہچان؟ کیا ہے؟ اللہ نے کیا بتایا ولی کی پہچان قرآن میں؟ الا ان اولیاء ہے، اولیاء اللہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم لا يحزنون. ارے جو جس کو نہ کوئی فکر ہے وہ بے خوف ہے، ہر چیز سے مبرہ ہے، بے خوف ہے. تو جو بے خوف ہوگا، جو ہر فکر سے آزاد ہوگا، جو دماغ پر اسٹریس نہیں لے گا اس دنیا کا، کیونکہ یہ اسٹریس کدھر ہے؟ تو یہ باہر ہے. تو اس اسٹریس کو کدھر رکھنا ہے؟ ہمیں باہر رکھنا ہے. یہ ڈر کدھر ہے؟ تو باہر ہے. تو یہ ڈر کو کدھر رکھنا ہے؟ باہر رکھنا ہے. یہ فکر کدھر کی فکر ہے؟ تو یہ باہر کی فکر ہے. تو اس فکر کو کہاں رکھنا ہے؟ تو باہر رکھنا ہے. جیسے ہی تم اس فکر کو اپنے اندر لے کر آ جاؤ گے تو ڈر خود بخود آ جائے گا اور اسٹریس خود بخود آ جائے گا. اور جیسے ہی یہاں اسٹریس آئے گا تو سائنٹیفکلی تو چیزیں پروف ہی ہیں کہ کیمیکلی ہارمونز جنریٹ ہو جائیں گے اور وہ اپنے موڈ جو ہے بدل جائیں گے. یعنی آپ کے جو چکراز ہے، بہت سارے چکراز ہیں آپ کے نا، نفس، دل، روح، سر، نور، ذات. تو یہ ہے کیا؟ یہی تو چکراز ہے نا. تو یہ بیلنس نہیں ہوں گے، اور جیسے ہی یہ بگڑ گیا، اس کا سنتولن بگڑا، تو آپ کیا ہوں گے؟ تو بے چین ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ پریشان ہو جاؤ گے. اور جیسے ہی یہ چکراز آپ کے بیلنس ہونے لگے، جیسے ہی آپ ناف کے مقام پہ اتر گئے، یعنی روحانیت کے تل میں آ گئے آپ، تو آپ کی روحانیت بڑھنے لگے گی، آپ کی روحانیت کا دائرہ بڑھنے لگے گا. اور جیسے ہی روحانیت کا دائرہ بڑھنے لگے گا تو باہر کی جو نیگیٹو انرجیز ہے، باہر کی جو فکریں ہیں، باہر کے جو خوف ہے، باہر کے جو اسٹریس ہے، وہ آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہوں گے. کیا نہیں ہوں گے؟ آپ کے لیے اپلائی نہیں ہوں گے. لیکن اس میں محنت کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنے دائرے کو بڑا کرنا ہوتا ہے، روحانیت کا دائرہ. اور یہ دائرہ شروع میں بہت چھوٹا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے کہا نا کہ بچہ رہتا اسی تل پہ ہے، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ آتا دماغ کے تل پر ہی ہے. کہاں آتا ہے؟ تو کیا یہ دماغ کے تل پر رہنا، کیا یہ اللہ کا نظام غلط ہے؟ کیا اللہ معاذ اللہ نے یہ نظام قدرت کیوں بنایا؟ اگر یہ دماغ کا تل اتنا ہی برا ہے
اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ دل کا تل اتنا ہی ناقص ہے، اگر دماغ یہ ناقص ہے، تو پھر ہر انسان کو اس ڈرے پہ کیوں بنایا اللہ نے، اس نظام قدرت پہ کیوں پیدا کیا؟ تو یہ ایک سوال جو ہے میں فکر کے لیے آپ لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اپنے اندر اتر کر غور و فکر کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو بیان کا موضوع یہی تھا، آج کا مراقبہ یہی تھا کہ روحانیت کے تل پہ کیسے اتریں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پریکٹیکل بتایا گیا یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو آپ جو ہے واٹس ایپ پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔